أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. اللہ تعالیٰ نے قارون کا حشر اور قارون کا انجام بیان کیا ہے۔ قارون کو اپنے خزانوں پر، اپنی معیشت پر گھمنڈ تھا اور اترا کر چلتا تھا اور سمجھتا تھا کہ باقی سارے ہیج ہیں، مقام اگر کسی کا ہے تو میرا ہی ہے، اور جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرے فن کی وجہ سے ہے، میرے علم کی وجہ سے ہے، میرے ہنر کی وجہ سے ہے، سارے کے سارے کمالات میرے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ داہریت سے تعلق رکھنے والے، داہریت مذہب والے بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کوئی دخل عمل نہیں ہے، عمل دخل نہیں ہے، یہ ہماری عقل اور ہمارے پاس جو علوم و فنون ہیں اسی کی بدولت ہم سب کچھ حاصل کر پاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل کیا اور یہ زمین میں اللہ رب العزت نے اس کو دنسا دیا اور قیامت کی دیواروں تک یہ زمین کی تہوں تک دنستا ہی چلا جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کے نافرمانوں کی سزا ہے۔ اللہ رب العزت نے اوپر بھی سزا تو دینی ہی دینی ہے۔ بسا اوقات اللہ رب العزت ایسے ذلیل لوگوں کو دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، اور پچھلی اپنا کئی ایک آیات اور کئی ایک صورتوں میں پچھلی اقوام کا اللہ رب العزت نے اسی طرح تذکرہ کیا ہے کہ ان کی تباہی ان کا مقدر اس لیے بنی کہ وہ سرکشی بغاوت میں اس کی حدود جو ہے وہ پار کر چکے تھے، اللہ رب العزت کی نافرمانی، بغاوت اور اوپر سے بدمعاشی کرتے تھے۔ ماننا نہ ماننا تو ایک الگ بات ہے، اوپر سے ان کی غنڈہ گردی اور اوپر سے ان کا تکبر جو تھا وہ ان کو لے ڈوبا۔ قال، اس نے کہا، انما یقیناً اوتیتہ، میں دیا گیا ہوں، یہ جو مجھے جو کچھ دیا گیا ہے، قارون نے کہا جو مال جو مجھے دیا گیا علی علم، اس علم کی بنا پر، ہندی جو میرے پاس ہے، جو میرے پاس علم ہے نا اس کی بنیاد پر مجھے سب کچھ حاصل ہوا ہے۔ اولم یعلم، کیا اور نہیں اس نے جانا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے قد تحقیق اہلک ہلاک کیے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، من القرون، کئی امتیں، من ہوا اشد منہ قوہ، وہ لوگ سارے کے سارے بہت زیادہ تھے اس سے قوت میں، وہ اس سے بھی زیادہ قوت میں تھے، طاقت میں تھے، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ قوم عاد کے بارے میں، قوم سمود کے بارے میں، جن کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، اور اللہ رب العزت نے واقعہ نے بڑی قوت اور طاقت دی تھی، لیکن انہوں نے اپنی قوت اور طاقت کو اپنا ہی کمال سمجھا،
ایسے ہی اس نے کیا جو اپنا ہی کمال سمجھتا ہے، جو کہتا ہے میں بڑی چیز ہوں، یہ اللہ رب العزت کو پیچھے سے نکال دیتا ہے۔ دیکھیں ایک زمیندار ہے، وہ فصل جو ہے وہ بوتا ہے، فصل اچھی خاصی ہوتی ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، دن رات سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ تو جب آئے تو اس کو چاہیے اس کو کہ وہ کہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں جتنی مرضی محنت کر لوں، جب تک عرش والے رب کو منظور نہیں ہوگا میں کچھ بھی حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ اگر وہ یہ بات سمجھ لے، یہ عقیدہ اور نظریہ بنا لے تو عرش والا رب خوش ہو جائے گا، تو پھر اس کی معیشت میں، اس کے رزق میں برکت کا نزول ہوگا۔ اگر وہ یہ سمجھ لے کہ میرے فن کی وجہ سے یا میرے کمال کی وجہ سے ہے، اور ماشاءاللہ اور جو اللہ رب العزت کو پڑھنے خوش کرنے والی کلمات ہیں وہ نکال دیے جائیں، اور اللہ رب العزت کے راستے میں جو اس مال کے حقوق ہیں وہ نکال دیے جائیں، اور بندہ جو ہے وہ زبان کا تیز بن کر اور بدونی بن کر اس طرح کی باتیں کرتا چلا جائے، پھر اللہ رب العزت ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا قہر اور غضب ایسے لوگوں پر پھر نازل ہوتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم بڑی قوت میں ہیں، فرمایا کہ صرف تو ہی نہیں اے قارون، صرف تو نہیں، تجھ سے پہلے کئی اقوام جو کہتی تھی کہ ہم بڑے مضبوط ہیں، اکثر اور بہت زیادہ تھے، جمع پونجی میں مال ان کے پاس بہت زیادہ تھا، ولا یسألوا اور نہیں پوچھے جاتے تھے عن ذنوبہم المجرمون، ایسے گناہوں کی بابت مجرم لوگ۔ پھر یہ ہم سے پوچھا نہیں گیا تھا کہ یعنی کہ تم کیا ضرور کر رہے ہو، پھر اللہ رب العزت کا قہر آیا، غضب آیا تو ان کو بہا کر لے گیا، فقارا جب پھر وہ نکلا اللہ قوم اپنی قوم کے سامنے، اب قارون اپنی قوم کے سامنے نکلا، فی زینت اپنی زینت میں، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ نکلا۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے جو یریدون چاہتے تھے الحیات دنیا، دنیا کی زندگی، یا لیتا اے کاش لنا ہمارے لیے بھی ہوتا مثل ما اوتیا، مثل اس کے جو دیا گیا قارون کو، انہ لذو حظ عظیم، بلا شبہ وہ البتہ بڑے نصیب والا۔ بعض دنیا داروں نے بھی گمان کیا یہ بڑے نصیب والا ہے، اس کے بعد بڑا مال ہے، بڑا پروٹوکول ہے، بڑی شان و شوکت ہے۔ دنیا دار لوگ جو ہیں جن کے اندر یہ دنیا کا مادہ جو بھرا ہوا ہو اور دنیا کی چاشت اور دنیا کی رنگینیاں ہو، پھر دنیا دیکھ کر ہی خوش ہوتے ہیں، اور جن کے دل کے اندر ایمان کی دولت ہو، تھوڑی بہت بھی دولت ہو ایمان کی، تو وہ دیکھ کر اہل ایمان کو دیکھ کر ان کا دل تڑپتا ہے، کاش کہ میرے دل میں بھی جو ہے ایمان کر جائے۔ فقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے اوتوا العلم، جو دیے گئے تھے علم، ویلکم افسوس تم پر، ثواب اللہ، اللہ کا ثواب خیر، بہت بہتر ہے، لمن اس کے لیے آمنا جو ایمان لایا۔ اللہ رب العزت کی عطا اور اللہ رب العزت کا جو دینا ہے وہ بہت بہتر ہے کہ ایمان کی شکل میں، اسلام کی شکل میں، صالح اعمال کی شکل میں، یہ دنیا داری کی نسبت وہ تو کہیں زیادہ افضل بہتر ہے۔ واملہ، اس نے عمل کیا صالحا نیک، ولا یلقا، اور نہیں سکھلائی جاتی یہ بات الا الصابرون، مگر صبر کرنے والوں کو ہی یہ اجر اور یہ جزا اور یہ انعامات اور یہ مواقع ملتے ہیں۔ وما علیہ